پر برسوں سے معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ معراج ہوئی، کوئی معراج کا قائل ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ خواب میں، کسی نے خواب میں مانا، کسی نے حقیقت میں مانا، اور کسی نے مانا ہی نہیں معراج رسول۔ پورے قرآن مقدس میں کہیں بھی لفظ معراج کا ذکر نہیں ہے۔ اب معراج کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ہے کہ معراج عروج سے بنا، عروج بلندی، معراج عروج سے بنا ہے، یعنی کہ بلندی پہ جانا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا ایمان و ایقان و عقیدہ ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، پھر کہتا ہے کہ واظہرت الربوبیۃ، کیا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا، زمین و آسمان نہ بناتا، اور یہ یہاں تک فرماتا ہے کہ میں خود کی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو جب سرکار کے خاطر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کائنات بنائی گئی ہے، جن کے خاطر کائنات بنائی گئی، تو اسی کائنات میں عروج، معراج سب کچھ ہے۔ ساری بلندیاں دیکھیں، اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور بنا، نور محمد بنا، اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کائنات بنی، کائنات میں علم ہے، عروج ہے، سمجھے کہ نہیں، افضلیت ہے، زوال ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، پیڑ پودے ہیں، 18,000 مخلوقات ہے۔ تو عروج ہی جن کی نور سے تخلیق پائی ہو، اس ذات کو معراج کیا؟ سبجیکٹ یہ ہے کہ اس ذات کو معراج کیا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، ان کے جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ ولی کا یہ عالم ہے کہ جب چاہے مجاہدات کے ذریعے سے اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے، اور پھر مومن کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز صلاۃ مومنوں کی معراج ہے۔ تو جب ہر مومن جب صلاۃ پڑھتا ہے، معراج کرتا ہے، تو غلام دن میں 5 ٹائم معراج کرے، غلام مصطفیٰ ولی جب چاہے مراقبے میں بیٹھ کر جلوے کا دیدار کرے، اور مصطفیٰ صرف ایک بار کرے، ذات رسول صرف ایک بار کرے۔ یہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے تو بات، پھر آپ سوچیں گے کہ معراج کیا ہے؟ نہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں معراج ہے۔ معراج النبی سے مراد یہ نہیں کہ سرکار کو معراج ہوئی، سرکار کے ذریعے کائنات کے عشق کی معراج ہوئی۔ بے شک، واہ! جبریل نے تلوے مصطفیٰ پہ اپنی آنکھوں کی پتلیاں ملی، تو جبریل کی معراج۔ آپ جس سواری پہ سوار ہوئے، سواری کی معراج۔ آپ جہاں جہاں سے گزرے، ان جگہوں کی معراج۔ آپ نے جہاں جہاں قدم ناز رکھا، ان کی معراج۔ آپ سدرۃ المنتہا آپ کی قربت ہوئی، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج۔ فرشتوں کی معراج، مخلوقات کی معراج، انبیاء نے آپ کے روبرو ہو کر صلاۃ و سلام پیش کی، یہ انبیاء کی معراج۔ اس رات کائنات کی معراج ہوئی، جو برسوں سے اس عشق کی آگ میں تڑپ رہے تھے کہ دیدار محبوب ہو۔ سنو، جو دکھے وہ اللہ نہیں، جو دکھے وہ اللہ نہیں، جو دکھے وہ اللہ نہیں۔ بات سمجھیے، اب اللہ کوئی دیکھنے کی چیز تو ہے نہیں، کوئی ذات، کوئی شخصیت تو ہے نہیں جو دیکھی جائے۔ مثلا
ٹانکی میں، بالٹی میں، گلاس میں پانی اس کی کیپیسٹی کے حساب سے آئے گا، ہے نا، پانی آ سکتا ہے، مگر پانی کا دریا اور سمندر ہو تو ہزاروں ملک، ہزاروں بستیاں، ہزاروں چیزیں، ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں ٹانکی، ہزاروں گھر مکانات سب اس پانی میں چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی ادنا سی چیز ہے پانی، پانی میں ساری دنیا سما جائے، ڈوب جائے تو پانی کا کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کہاں چلی گئی چیز ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جب اس کی بنائی ہوئی چیز میں ہر چیز سما جائے اور پتہ نہ چلے تو اللہ تمہاری آنکھوں میں سما جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ساری کائنات جس ذات میں سما جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ساری کائنات جس میں سما جائے، جس کی قدرت میں آ جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تمہاری نگاہوں میں قید میں آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ تمہاری نگاہوں کے قید میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی قبضے قدرت میں کائنات ہے، وہ اللہ ہے۔ تو میرا سبجیکٹ ہے کہ جو دکھے وہ اللہ نہیں، اللہ دکھتا نہیں، اور جو دکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر ربوبیت کہتے ہیں۔ اگر اللہ کا احساس کرنا ہے تو آپ کو رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہوگا۔ جلوہ رسول میں اللہ کا جلوہ محسوس کرو۔ جو دکھے وہ رسول اللہ، جو نہ دکھے وہ اللہ۔ جو دکھنے میں آئے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مجاہدات، سمجھے کہ نہیں، تصوفات، تصرفات، عشق کی ساری چیزیں اس دن سب کے مقدر کھول دیے گئے، اور دیدار رسول سے، یعنی چہرہ مصطفیٰ کا ہے، جلوہ اللہ کا ہے۔ آج جلوہ اللہ کا ہے، چہرہ مصطفیٰ میں خدا نظر آیا، ساری کائنات کو رب نظر آیا۔ تو آج کائنات کی معراج تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ سے کبھی دور ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سبجیکٹ ایسا ہے جو کبھی دور کر ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے سے متصل ہے۔ جو دکھے وہ رسول اللہ، جو نہ دکھے وہ اللہ۔ تو آج کی رات جو بولتے ہیں لوگ، تو آج کی رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کی معراج ہوئی، جس میں انبیاء، فرشتے، حور و ملائک، ساری کائنات کے ایک ایک ذرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا اور اپنے عشق کی معراج پائی، یعنی آج معراج کی رات۔ سمجھ گئے؟ اب اللہ اور رسول کا کیا معاملہ ہے، یہ تو راز ہے، یہ بہت بلند و بالا راز ہے۔ اس میں آنے کے لیے صوفیت درکار ہے، اور صوفیت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ کبھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی یہ سمجھنا ہے کہ سرکار کے ذریعے سے کائنات کی معراج جس دن ہوئی وہ شب معراج کی، یعنی شب معراج ہے، معراج کی رات ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ معراج کا سبجیکٹ ہے۔ تو ساری بلندیاں جہاں سمٹ کر آ جائیں وہ قدم مصطفیٰ ہے۔ سرکار کو معراج عروج سے، وہی ابھی میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز، نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی مثال ہے، ہمسر ہے، نہ رسول کی رسالت میں کوئی ہمسر ہے۔ وہ وحدانیت میں یکتا، کوئی مثال نہیں، یہ رسالت میں یکتا، کوئی مثال نہیں۔ تو عروج، بلندی، عزیلت، فضیلت، یہ ساری چیزوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ جہاں سے فضیلتیں جنم لیتی ہیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جہاں سے عروج جنم لیتے ہیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جہاں سے کامیابیاں نکلتی ہیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جہاں سے عاشقوں کو سرور ملتا ہے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے، اس ذات کی معراج نہیں ہوئی بلکہ ان کے ذریعے کائنات کی معراج ہوئی۔ اس لیے لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ سبجیکٹ مکمل ہو تو لوگ ایک راہ پہ آئے، سبجیکٹ ہی مکمل نہیں ہے تو راہ پہ کیسے آئیں گے؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنی طرح مصطفیٰ کو نہ دیکھو،
کہ میں ایسا ہوں تو شاید میں مسواک کرتا ہوں تو سرکار کو بھی کرنا ہوگا، میں سرما لگاتا ہوں تو شاید وہ بھی سرما لگاتے ہوں گے، میں نہاتا ہوں تو شاید ان کو بھی نہانا پڑے گا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ ہیں، ہم ہیں۔ وہ ہماری تعلیمات کے لیے تشریف لائے تھے، بذات خود انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جو کچھ کیا تعلیم امت کے لیے، امت ان پر عمل کر کے فلاح و بہبودی کے راستے پر چل سکتی ہے۔ وہ سب کچھ پہلے سے ہی ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب رسول اللہ کے ہیں، ان کو کچھ پانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ان کو کچھ پانے کی ضرورت نہیں ہے، امت پائے اس لیے آپ نے تعلیمات دی، امت کو ملے اس لیے تعلیمات دی ہے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ یہ سمجھیں کہ عشق کی معراج پانا ہو تو عشق کیجئے سرکار سے، اور عشق انشاءاللہ کیسے کرنی ہے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی رات معراج کی رات تھی، تو ہم سب اپنی اپنی سوچیں اور اپنے عشق کی معراج کی سوچیں، لہٰذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح سوچ کر عروج بندگی اور معراج وراج میں پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ساری کائنات سمٹ کر جن کے قدموں میں آ گئی تھی وہ ذات ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال اور لاجواب ہیں، ان کی مثال ان کے جواب۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں، کن الفاظوں سے اس شخصیت کا بیان ہو، لفظ شخصیت بھی جہاں شرمندہ ہو جائے۔ یہ شخصیت کیا چیز ہے؟ مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، جہاں سب کچھ جہاں جا کر عزت پائے وہ در مصطفیٰ ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، شخصیت نہیں وہ ذات ہے۔ شخصیت تو ہم میں سے کوئی بنتی ہے، وہ تو ذات ہیں، ایک ذات رب العالمین، ایک ذات رحمت العالمین۔ یہ مظہر ربوبیت ہے، وہ رب ہے۔ رب دکھتا نہیں، رب کو احساس کرنا ہو تو مصطفیٰ کو۔ دوستو یہی ہے معراج کی اصلیت، اور اس کو مکمل سمجھنا ہو تو سورہ النجم کا سورۃ النجم کی تلاوت کریں، اس میں معراج کا پورا واقعہ وستار سے بالکل تفصیل سے ہے۔ آپ سورہ النجم پڑھیں گے تو معراج آپ کو معلوم پڑ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے کس طرح کیا کیا چیزیں۔ اب مومن کا دل عرش اللہ ہے، بتائیے تو عرش کیا ہو؟ مومن کا دل عرش اللہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس میں بیٹھتا نہیں، اللہ کے جلووں کو جلوہ گاہ بنا لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو جلوہ گاہ رب بنا لیجیے، تجلیات کی آگ روشنی رکھیے اپنے دل میں، یعنی اس دل میں صرف اللہ کی یاد کی جگہ ہو اور کسی کی یاد کی جگہ نہ ہو، تب جا کر تو پھر آپ کہیں گے ہمارے بال بچوں کو۔ ہر چیز کیجئے مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، مطلب یہ ہے کہ رضائے رب شامل ہے۔ کچھ بھی کریں رضائے رب کے لیے کریں، اور جو کچھ رضائے رب کے لیے کریں گے اس کا مطلب ہے کہ دل میں، آپ کے دل میں رب بستا ہے، آپ کے دل میں رب بستا ہے، یعنی رب کے جلووں سے آپ کا دل منور ہے۔ جلوہ تجلی، اس کے علاوہ رب، ساری کائنات جس کی قدرت میں ہے وہ رب ہے، سمجھ گئے؟ ہر چیز میں رب کے جلوے ہیں، ہر جگہ رب نہیں ہے بلکہ ہر جگہ رب کی تجلیاں ہیں۔ رب یہ سبجیکٹ انسان کو سمجھنا چاہیے، اس لیے میں نے تھوڑی دیر آپ کو یہ بات سمجھائی کہ معراج کی اصلیت کیا ہے۔